اب دیکھو نا جی، وہ آگے بڑھ گیا نا حد سے آگے بڑھ گیا. اب یہ دو لفظ آپ غور کر لیجئے. یہ جو میرے ہاتھ میں تفسیر ہے یہ سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے. سعودی عرب کے جو تراجم یا تفاسیر چھپتے ہیں وہ ان کا بورڈ شائع کرتا ہے. سعودیہ کا جو بورڈ ہے، بورڈ میں ان کے اصول اور قاعدے کے مطابق جو علماء جو ہے باقاعدہ کامیاب ہوتے ہیں ٹیسٹ کے بعد، ان کو رکھا جاتا ہے. یہ ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہاں قاعدے اور ضابطے بہت سخت ہیں. مثلا ایک آدمی نے کوئی مسئلہ بیان کیا نماز سے متعلق، تو شرطے نے، پولیس والا نے پکڑ کر اس کو کہا کہ آپ عدالت میں پیش ہو. یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، کیونکہ یہ جتنے پہ ہیں ائمہ کرام خانہ کعبہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارا کچھ ہے. آپ نے ایک نئی بات کی تو پہلے فیصلہ عدالت کرے گی کہ آپ کی تعلیم ان سے زیادہ ہے جو یہاں موجود ہے، تو پھر اگلی بات کریں گے کہ آپ کا مسئلہ درست ہے یا غلط ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو سکتا ہے اگر شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اختیارات دیے جائیں. جو اختیارات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اور پھر ان پر عمل کیا جائے. مثلا میں نے یہ محمد خان شیرانی ہمارے دوست جانتے ہیں، جی جو آئیمی تھے اور اس وقت وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے. تو جب میری ملاقات ہوئی دفتر ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان میں، تو میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، یعنی تمام مسالک کے علماء موجود ہیں، یہ بڑی بات ہے. تو آپ متفق علیہ ایک قرآن مجید کا ترجمہ لکھیں اور ترجمہ لکھنے کے بعد ان سب سے سائن کریں کہ پاکستان میں یہی ترجمہ معتبر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں. پھر آپ اس کی تفسیر لکھیں، پھر باقی احادیث کی کتاب یہ لکھیں. تو اس طریقے سے مستقبل میں جو ہے فرقہ واریت وہ ختم ہو جائے گی. ان کے جی ہم کوشش کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ جب مفہوم غلط لیا جاتا ہے، جب ترجمہ غلط لیا جاتا ہے، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ جو ترجمہ اور مفہوم اپنی طرف سے لیتے ہیں. اب انہوں نے جو بورڈ والوں نے بھی لکھا ہے یہ اردو کو ہے، یعنی بورڈ سے مراد یہ ہے تو اردو کی، لیکن ان کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی وہی تفسیر ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کی، اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگی جائے، اللہ کے سوا، یہ تو ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. یہ دیکھو میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ تھوڑی سی کوئی بات بھی ہو تو فٹافٹ جو کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے. یعنی وہ ابھی میں نے جو آپ کو ایک مثال دی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں یہ چندہ کیوں مانگتے ہیں، تو جناب یہ استعانت ظاہری ہے علمی طور پر، اور یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی اور مہمان وغیرہ کے ضروریات زندگی کے لیے وہ چیزیں لینے کے لیے نہیں بھیجتے تھے. تو ظاہری اعتبار سے جو اسباب ہیں ان کا استعمال اور ایک دوسرے کو دینا لینا یہ سب جائز ہے. کوئی کسی سے ادھار پیسے مانگ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. کوئی کسی سے گاڑی مانگ لیتا ہے یا اپنی گاڑی استعمال کرتا ہے، یہ ظاہری چیزیں یہ بالکل جائز ہے. اس کے علاوہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے. استعانت کے معنی ہے مدد طلب کرنے. مدد
جو ہے وہ اللہ سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف اور صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ یہ جو اسباب ہیں، جو ظاہری طور پر اسباب ہیں، ان کا استعمال جائز ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ما تحت الاسباب، جو اسباب کے نیچے نیچے، اسباب کی دنیا میں اسباب کے تحت ہر چیز کا استعمال درست ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو اسباب سے ماورا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو خالق الاسباب ہے، وہی اسباب کے بغیر علی کل شیء قدیر ہے۔ انسان جو ہے اس کو اسباب کے محتاط کر دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ بہت سارے لوگ جلدی ناراض ہو کر کہتے ہیں جی پھر یہ اینک پہنتے ہیں ہم، یہ بھی بدعت ہو گئی، موٹر سائیکل پر ہم چڑھتے ہیں تو جناب یہ بھی پھر غیر اللہ سے مدد ہو گئی، پھر ہم پٹرول ڈلواتے ہیں یہ بھی غیر اللہ سے مدد ہو گئی۔ تو بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہاں تک اجازت دی ہے، اسباب تک اجازت ہے۔ آپ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، یہ اسباب ہے نا، اجازت ہے، اس میں تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی آج یہ بات کرے، پھر میری بات پر غور کریں، آج کوئی یہ آدمی بات کرے کہ مولوی صاحبان جھوٹ بولتے ہیں جی، حج جو ہوتا ہے وہ صرف پیدل ہی ہوتا ہے بس، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کوئی کہے کہ ہوائی جہاز پر ہی جو آدمی جاتا ہے وہی حج ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا۔ اسلام کی وسعت یہ ہے کہ جب باقی چیزیں نہیں تھی سواریاں تو پیدل اجازت تھی، اب بھی ہے، کوئی اسلام نے پابندی تو نہیں لگائی۔ پھر یہ جانور تھے ان پر سواریاں ہوتی تھیں، پھر یہ سائیکل موٹر سائیکل۔ اسلام تو کہتا ہے آپ نے حج کرنا ہے جب آپ کی محبت اور استطاعت ہو جائے، پیدل جائیں تب بھی جائز ہے، سائیکل پر جائیں تب بھی جائز ہے، کسی اور ذریعے سے جائیں تب بھی جائز ہے، اور ہوائی جہاز کے ذریعے جائیں تب بھی جائز ہے۔ یہی جہالت ہے۔ کوئی کہے کہ جی پیدل مسجد میں آئیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بھئی ایک آدمی جا رہا ہے، اگر وہ موٹر سائیکل سے اتر کر مسجد میں آتا ہے تب بھی ثواب ہے، گاڑی پر جا رہا ہے اور وہ وقت ہو گیا تو وہ آتا ہے تب بھی ثواب۔ پابندی تو نہیں ہے کہ مسجد میں اس سواری کے ذریعے آپ داخل ہوں گے ورنہ داخل نہیں ہوں گے، ایک بات۔ پھر یہ پابندی نہیں ہے کہ جناب جو اب پیدل آئے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور جو ماشاءاللہ کار سے اترے گا تو اس کو ثواب کم ملے گا۔ تجاوز نہیں ہے، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں افراط و تفریط، نہ حد سے زیادہ بڑھنا نہ حد سے پیچھے ہٹنا۔ اللہ کو اللہ ماننا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی وحدہ لا شریک۔ یہ دیکھیں جی الحمد للہ پہلی آیت، رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اب رب کے معنی ہے پروردگار کے، عالمین عالم کی جمع ہے۔ اب اس پر مختلف علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 عالم، عالم جہان۔ اب یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جہان ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی ایک جہان میں پھر کئی جہان ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر جہانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، یہ خالق و مالک جانتا ہے کہ قیامت تک پھر کتنے جہان ہیں۔ اب یہ سائنسدان جو باتیں کرتے ہیں، آج بھی سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاند پر جانا، یہ ہمارے مولوی حضرات تو اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن وہ مولوی خود غلط ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے چاند پر جانا۔ وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے تابع فرمان کر دیا ہے،
الشمس والقمر، سورج اور چاند۔ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے استاد تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے مطیع کر دیا۔ الفاظ ملتے جلتے ہیں، مطیع جو ہے یہ سرائکی میں سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو جناب آپ اس پر آپ غور کریں کہ یہ نظام ختم نہیں ہو گیا۔ وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اوپر حیات ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں اوپر والے یعنی اس دنیا میں جو رہتے ہیں ان کی حیات ایسے ہو جیسے زمین والوں کی حیات ہے۔ یہی تو سمجھنے میں کمی ہے نا کہ کئی یعنی اس وقت میری یادداشت کے مطابق 22,000 حیاتیات سائنس نے دریافت کی۔ اب پھر وہی سمجھنے میں کمی ہے کہ یہ درخت کے ساتھ جو پتا لگا ہوا ہے، جو ٹہنی ہے، اس میں حیات ہے کہ نہیں؟ اب جو پہاڑ ہے ان میں پتھر ہے، تو پوچھئے پہاڑ والوں سے ان میں حیات ہے؟ جب تک پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں وہ پتھر بھی بڑھتا ہے۔